السلام علیکم، ڈیو نیوز آر میں میں ہوں رابعہ مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ کوئی قوم کمزور طبقے کو نظر انداز کر کے عظیم قوم نہیں بن سکتی۔ وزیر اعظم عمران خان نے احساس بچت بینک اکاؤنٹ منصوبے کا آغاز کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، دنیا بھر میں احساس پروگرام چوتھا کامیاب ترین پروگرام سمجھا گیا۔ ترقی کے لیے قانون کی بالادستی ناگزیر ہے۔ خواتین کو روزگار دے کر غربت تیزی سے ختم کی جا سکتی ہے۔ سندھ میں کورونا کی تیسری لہر میں شدت کے باعث سخت اقدامات کا فیصلہ۔ کل سے رات 8 بجے کے بعد لوگوں کو غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی عائد۔ سندھ میں آج سے جزوی لاک ڈاؤن میں 2 ہفتے کی توسیع۔ تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ کاروبار صبح 5 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگا۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری۔ 24 گھنٹے میں 57 افراد انتقال کر گئے۔ 3060 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 5.21 رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 58,670 ٹیسٹ کیے گئے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ روز پنجاب میں 16، خیبر پختونخوا میں 26 اموات ہوئیں۔ کورونا کیسز میں کمی آنے کے بعد معمولات زندگی بحال ہونے لگی۔ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تعلیمی سرگرمیاں شروع۔ ادھر بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس آج ہوگی۔ تعلیمی اداروں کی بندشوں اور امتحانات سے متعلق فیصلہ متوقع۔ ملک میں تمام سیاحتی مقامات بھی کورونا SOPs کے ساتھ کھل گئے۔ شہباز شریف کی توہین عدالت اور عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی درخواستیں واپس لے لیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے درخواستیں واپس لینے کی مخالفت کی۔ شہباز شریف اپنا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے اقدام کو چیلنج کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر کی PDM کو متحرک کرنے کی کوششوں کو جھٹکا۔ بلاول بھٹو کا شہباز شریف کے عشائیے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ JUI کے مولانا فضل الرحمان عشائیے میں شریک ہوں گے۔ ادھر سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کی بھی شہباز شریف سے ملاقات متوقع۔ اپوزیشن کے پاس حکمت عملی ہے، نہ ہی عوام کے لیے کچھ کیا۔ ذاتی مفادات کی خاطر قومی مفادات کو بے پناہ ذکر پہنچائی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تنقید۔ کہتے ہیں ترقی کے سفر میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہر موقع پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے وزیر اعظم کی قیادت میں لوٹ مار کے کلچر کو دفن کیا۔ سارے پاکستان کا قانون برابر ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں عمران خان کو جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کی ضرورت ہے، نہ ارادہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے، نہ کام کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ بلاول بھٹو اب بھی کہتے ہیں ہمیں کام کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ ان کی پیدائش سے بھی پہلے پیپلز پارٹی حکومت کرتی آئی ہے۔ پھول نگر بائی پاس پر تیز رفتار بس کی رکشا کو ٹکر۔ ایک ہی خاندان کی 2 خواتین موقع پر اور ایک مرد ہسپتال میں پہنچ کر دم توڑ گیا۔ ایک زخمی۔ بدقسمت خاندان گاؤں جا رہا تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ زخمی علی حیدر کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اور PSL 6 کے بقیہ میچز کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ PSL کی 6 فرنچائز اسکواڈ کے مقامی کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف نے ہوٹل میں رپورٹ کر دی۔ اسکواڈ لاہور اور کراچی ہوٹلز کے بایوسکیور فلور میں 2 روز قیام کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔
وزیر اعظم عمران خان نے احساس بچت بینک اکاؤنٹ منصوبے کا آغاز کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کوئی قوم کمزور طبقے کو نظر انداز کر کے عظیم قوم نہیں بن سکتی۔ احساس بچت بینک اکاؤنٹ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، پروگرام سے پسماندہ طبقے کی خواتین کو بے شمار فوائد ہوں گے، ان کی زندگی اور معاشی حالت میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں احساس پروگرام چوتھا کامیاب ترین پروگرام سمجھا گیا۔ کسی نے آج تک پروگرام کی شفافیت پر سوال نہیں اٹھایا۔ وزیر اعظم مزید بولے کہ ترقی کے لیے قانون کی بالادستی ناگزیر ہے۔ خواتین کو روزگار دے کر غربت تیزی سے ختم کی جا سکتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی پی ڈی ایم کو متحرک کرنے کی کوششوں کو جھٹکا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے شہباز شریف کے عشائیے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بلاول بھٹو کے علاوہ دیگر کچھ جماعتوں کے رہنما بھی شہباز شریف کے عشائیے میں شریک نہیں ہوں گے۔ جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان عشائیے میں شریک ہوں گے۔ ادھر سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کی بھی شہباز شریف سے ملاقات متوقع ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے توہین عدالت اور عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی درخواستیں واپس لے لیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی بیرون ملک جانے سے متعلق درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے درخواستیں واپس لینے کی مخالفت کی۔ اپوزیشن رہنما شہباز شریف اپنا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے اقدام کو چیلنج کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے 2.5 برس میں ذاتی مفادات کی خاطر قومی مفادات کو بے پناہ اذیت پہنچائی۔ کورونا کے قومی چیلنج اور دیگر اہم ایشوز پر اپوزیشن کا منفی کردار کبھی بھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے پاس نہ کوئی حکمت عملی ہے اور نہ ہی انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہے۔ ترقی کے سفر میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہر موقع پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سیاست عوامی خدمت کا نام ہے، نہ کہ لوٹ مار اور کرپشن کا۔ ماضی میں سیاست کو بینک بیلنس بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں لوٹ مار کے کلچر کو دفن کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب میں تیز تر ترقی ہو رہی ہے۔ لاہور سے جاری کیے گئے بیان میں فردوس عاشق اوان نے کہا کہ پچھلی حکومت نے مخصوص علاقوں کو ترجیح دی۔ پچھلی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے باقی اضلاع پیچھے رہ گئے۔ فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تمام اضلاع میں بلا تفریق ترقی اور خوشحالی کا مشن لے کر نکلے ہیں۔ تمام اضلاع کی یکساں ترقی اور خوشحالی کے لیے روڈ میپ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آج 5 ارب سے زائد مالیت کا ترقیاتی پیکج لے کر ناروال پہنچ رہے ہیں۔ فردوس عاشق اوان کا مزید کہنا تھا کہ پیکج میں سڑکوں، نکاسی اور فراہمی آب، فروغ، تعلیم، پارکس اور دیگر منصوبے شامل ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی امریکہ سے وطن واپس پہنچ گئے۔ کہتے ہیں، جس مقصد کے لیے وزیر اعظم نے مجھے بھیجا اس میں کامیاب ہوا۔ میرے ذہن میں کشمیر کے حل کا خاکہ ہے جو قیادت کو پیش کروں گا۔ امریکہ سے وطن واپسی پر شاہ محمود قریشی نے ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس مقصد کے لیے وزیر اعظم نے مجھے بھیجا اس میں کامیاب ہوا۔ ہمارا پہلا مقصد فلسطین میں سیز فائر کرانا تھا جو ہو گیا۔ اس کامیابی کا سہرا وزیر اعظم عمران خان کے سر جاتا ہے۔ وزیر اعظم مجھے مشن نہ دیتے تو یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین میں بنیادی انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ آج فلسطینی اور کشمیری ڈیموگرافک تبدیلیوں سے پریشان ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے حل تک مشرقی وسطی میں چنگاری سلگتی رہے گی اور مسئلہ کشمیر کے حل تک برصغیر میں امن قائم نہیں ہوگا۔ سلامتی کونسل کو مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر پیش رفت کرنا ہوگی۔ میرے ذہن میں کشمیر کے حل کا خاکہ ہے جو قیادت کو پیش کروں گا۔ قیادت نے منظوری دی تو اس پر بھی عمل کر کے دکھاؤں گا۔
کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سندھ حکومت نے کراچی میں کل رات 8 بجے کے بعد شہریوں کو غیر ضروری گھومنے پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ہونے والے کورونا ٹاسک فورس اجلاس میں اہم فیصلے۔ تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ کاروبار صبح 5 سے شام 6 بجے تک ہوگا۔ مراد علی شاہ نے آئی جی سندھ مشتاق مہر کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، پولیس غیر ضروری طور پر گاڑیوں میں لوگوں کو گھومنے سے روکے۔ اسپتال یا کسی ضروری کام سے نکلنے والوں کو اجازت دی جائے۔ اجلاس میں مغرب کے بعد پارکس کی لائٹس بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، شہریوں نے تعاون کیا تو 2 ہفتے بعد کیسز کم ہو جائیں گے۔ کیسز کم ہوں تو ہم معمول کے اوقات کار کی طرف جا سکتے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 57 افراد انتقال کر گئے۔ 3060 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 5.21 رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 58,670 ٹیسٹ کیے گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹرز کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا سے اموات کی تعداد 20,308 ہو گئی۔ پنجاب میں 9,784 اور سندھ میں 4,920 اموات ہوئیں۔ کورونا وائرس خیبر پختونخوا میں 3,950 اور اسلام آباد میں 745 افراد کی زندگیاں نگل گیا۔ بلوچستان 270 اور گلگت بلتستان 107 اموات ہوئیں۔ آزاد کشمیر میں کورونا سے اموات کی تعداد 532 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق ملتان 67، لاہور میں 43 اور بہاولپور میں 40% مریض وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن پلان پر تیزی سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے مختلف اسپتال کا دورہ کیا اور مریضوں کو دی جانے والی سہولتوں کا بھی جائزہ لیا۔ فیصل سلطان نے کہا کہ حکومت عوام کو کورونا سے بچاؤ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ ویکسینیشن پلان پر تیزی سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں بھی بہتری لانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہے ہیں۔ اسپتالوں کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پریمیئر لیگ 6 کے بقیہ میچز کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہے۔ PSL کے 6 فرنچائز اسکواڈ کے مقامی کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف نے ہوٹل میں رپورٹ کر دی۔ اسکواڈ لاہور اور کراچی ہوٹل کے بایو سکیور فلور میں 2 روز قیام کریں گے۔ سری لنکن کھلاڑی سکوگے پرسنا اور تھرشارا پریرا کے ساتھ 10 پروڈکشن ٹیکنیشین بھی کراچی پہنچ گئے۔ PCB کا کہنا ہے کہ ابوظہبی جانے والے تمام ارکان کے آج ویزے ملنے کا امکان ہے، جس کے بعد شیڈول کا اعلان کیا جائے گا۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے divtv.tv۔